وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود، درس نمبر 966، آیات 96 تا 100، حصہ اول۔ آج کا موضوع: کیا ہم صرف اللہ تعالی کو مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن
كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا
ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 96. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح سند دے کے، اِلیٰ فرعون وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، تو انہوں نے وہ فرعون کے حکم پر چلے. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پھر انہیں آگ میں لا ڈالے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بہت بری جگہ ہے جس پر وہ پہنچے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور اپنے پیچھے اس جہان میں بھی لعنت چھوڑ گئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوں گے. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور بہت ہی برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں. نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ان میں سے کچھ جو آپ کو سنا رہے ہیں ہم. مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، ان میں سے کچھ تو اب تک باقی ہیں اور کچھ اجڑی پڑی ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے. لما جاء امرک، جب تمہارے رب کا حکم آ پہنچا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان معبودوں نے سوائے ہلاکت کے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. بہرحال دیکھیں سامنے کرام، ایک تو میں آغاز میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ ان جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، یا جو یعنی نوح علیہ السلام سے اب تک جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، اس کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں کہ وہ الگ تھے، کوئی الگ پیغام ان کو دیا گیا، ہم کوئی الگ ہیں، ہمیں کوئی الگ پیغام ہے. اور میں تو نہایت افسوس سے یہ بات کہتا ہوں آپ سے کہ ہم تو بالکل جو ہے وہ سوئے ہوئے لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں تو ایک چیز کا پتہ ہے، دنیا، مال و دولت، ظاہر، بس اس کا ہمیں پتہ ہے، دیگر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ایک دوسرے، ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، زندگی کس لیے ہے، ہم نے کرنا کیا کام ہے، یہ ہمیں نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور اگر معلوم ہو بھی جائے تب بھی میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اللہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگنے اپنے غلط طرز زندگی کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا اس کے دل میں بری طرح بیٹھی ہوئی ہے. دنیا کا جو تصور ہے، یعنی جو محبت ہے، وہ ہم اپنے دل سے نہیں نکالنا چاہتے. نکل تو سکتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ نکل نہیں سکتی، لیکن ہم وہ نکالنا نہیں چاہتے. جو بھی ہمارے محبوب چیزیں ہمیں بہت سی ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، تو لیکن ہم اس کو نکالنا نہیں چاہتے. لیکن ایک بات ان واقعات میں اس سے ہم نے یہ لینا ہے کہ اگر ہم نے باطل کی اتباع کی تو ہم جائیں گے جہنم میں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آج کے لیے میں کہہ رہا ہوں. دو راستے ہیں ہمارے سامنے، ایک حق اور ایک باطل. حق اللہ، معبود، محبوب،
مطلوب مقصود اللہ. دوسرا تو جو بھی ہے ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ تو سب بھی باطل ہے. جو بھی آپ اپنے آپ کو محبوب بنا لے وہ باطل ہے. تو باطل کی تو پھر بہت سی شاخیں ہیں، حق ایک ہے اور حق کے سوا جو بھی ہے وہ باطل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آج کا جو سبق ہے، اب دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ریئر ہے، مختلف ہے دیگر جو واقعات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں. کہیں تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کا سورہ طٰہٰ میں تذکرہ آئے گا، وہ تو کئی رکوعوں تک پہلا ہوا ہے. لیکن یہ آخری واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. سب نکلا واقعات میں نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود اور ابراہیم اور قوم لوط، اور یہ چھٹا واقعہ ہے قوم موسیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون. اور اب اس میں آپ دیکھیں بالکل تھوڑا سا یہ جو انداز ہے واقعے کا یہ بالکل مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات کو سمیٹ رہا ہے. کوئی اس میں مکالمہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ. باقی صورتوں میں تو کافی تفصیل سے ہیں واقعات موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اس میں کوئی نہیں ہے. لہٰذا اس میں آپ اسی طریقے سے غور کریں جس طرح اس میں ہے. اب اس میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اول تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ چلیں اب دیکھ لیں، ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دلائل کے ساتھ بھجوایا اور فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، لیکن ان لوگوں نے، اب فرعون کی اس میں بات نہیں ہو رہی اگر آپ غور کریں کہ فرعون نے انکار کر دیا، یہ کیا وہ کیا، یہ کوئی بات نہیں ہو رہی. بس یہ بات ہو رہی ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس میں نے بھجوایا تو اس کی قوم نے پیروی کی فرعون کی، اور فرعون کا کہنا درست نہیں تھا. اور اب روز قیامت کی بات ہو رہی ہے، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ہم لوگ جو زوراور، یعنی میں پاکستان کی خصوصاً آج کل کے حالات کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے کشمیر ہیں اور گلگت اور بلتستان ہے، تو وہاں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، عام طور پہ انتخابات ہمارے اور یہ کشمیر کے اور یہ مختلف ہوتے ہیں. یعنی آدھا پیریڈ گزر چکا تھا، ابھی دسمبر کی بات ہے، کوئی مہینہ ہو گیا ہے کہ گلگت کے انتخابات ہوئے ہیں. اچھا اب وہاں رواج یہ ہے کشمیر میں بھی اور یہاں بھی کہ جو اسلام آباد میں پارٹی ہوتی ہے وہی پارٹی یہاں برسر اقتدار آ جاتی ہے عام طور پہ. جو بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑا اس کو سمجھو. اسی طرح کشمیر کی حالت ہے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو کشمیر میں بھی لوگ اسی کی ٹکٹ پہ کھڑے ہوں گے اور یہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی مسلم لیگ کی حکومت ہوگی. ابھی پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں وہ ہے حکومت ہے کاغذی طور پہ، تو وہاں پہ وہ کامیاب ہو گئے، وہاں حکومت بن گئی ان کی. اچھا میں بات کیا کہہ رہا ہوں، میں فرعون کی بات کر رہا ہوں. فرعون بڑا بن بیٹھا تھا، بڑا تھا نہیں، اس نے اپنے آپ کو بڑا کہہ لیا تھا. اور دیکھیں یہ عارضی طاقت اور عارضی اقتدار جو ہے یہ تو بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ پاک کا. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ بہت ہی نازک، دیکھیں مال اور دولت اور اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. تو فرعون نے بھی یہی کہا تھا، انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں. اور وہ یہ نہیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے زمین اور اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتا تھا رب الارباب. تو خیر اس کی تو میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن اقتدار اس کے پاس تھا اور بادشاہت تھی اور مطلق العنان امیریت تھی، جیسے کہ یہاں ہوتی ہے عام طور پہ. جو تو لوگ بس تابع تھے. بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا لیا تھا، ان پہ مظالم ڈالتا تھا، اس کی حکومت تھی. اور یعنی کتنی کیسی طاقت تھی. تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، جو بیٹے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا، اور بیچارے ماں باپ کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے. یعنی ایسے جابر حکمرانی تھی اس کی. اب یہی اقتدار جو ہے اس کے لیے بہت بڑا فتنہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حق پیش ہوا، اس نے جان لیا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. قرآن میں ان کے بارے میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے دیدہ دانستہ انکار کر دیا، حالانکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن نہیں مانا. بادشاہت خطرے میں ہوتی. بادشاہ تو مومن ہوتا ہے ریاست میں، تو اس لیے تو مطلب اس نے نہیں مان کے دیا، مقابلہ کیا اور اللہ کی طاقت کا مقابلہ کیا، پیغمبر کی نہیں، اللہ کی طاقت کا. اس کو معلوم تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر بھی کیا. وہ جھوٹے وقار کی خاطر، وہ جھوٹی جو بادشاہی تھی اس کی خاطر. آج دیکھ لیں اس کی لاش جو ہے نشان عبرت ہے، پڑی ہوئی ہے لاش اس کی. کہاں گئی وہ بادشاہی، کہاں گیا وہ دبدبہ، کہاں گیا وہ جبر، ختم ہو گیا سب کچھ. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص فرعونی، ہم میں فرعون کے جراثیم موجود ہیں. آپ دیکھ لیں گھر میں جو بیٹھے ہیں میاں بیوی، شوہر جو ہے وہ چونکہ کماتا ہے، بیوی عام طور پہ نہیں کماتی، بیٹھی رہتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھتا ہے شوہر، کہ یہ میں ان کو پال رہا ہوں. پالنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. شوہر کو رزق کون دے رہا ہے، اسباب کون بنا رہا ہے، ظاہر ہے اللہ. لیکن یہ عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ فرعون وقت بنا بیٹھا ہے. بس صرف یہ ہے، ہم میں فرعونیت کے پورے جراثیم موجود ہیں سامنے کرام. ہم میں سے ہر شخص میں، اس امت مسلمہ فرعونیت کے جراثیم بھرپور طریقے سے. ہم میں سے ہر شخص مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہونا چاہتا. پیغمبر کی دعوت نہ تو اسے معلوم ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتا. یہ اللہ کا بن کے رہنا نہیں چاہتا. یہ نفس و شیطان کا غلام ہے اور غلام ہی رہنا چاہتا ہے. لیکن یہ آپ کو نفس و شیطان کی جو وہ ہے پیروی، یہاں دیکھیں فرعون کا اگر آپ وہ بدل لیں لفظ، تو آپ نفس و شیطان کر لیں اپنے لیے. دیکھیں نصیحت ہے نا یہ تو نہیں کہ بس یہ ایک واقعہ ہے اور بس بات ختم ہوگی، نہیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص، خواہ میں وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، یا اس کا میاں ہے، یا ایک چھابڑی والا ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا آرمی چیف ہے، یا چیف جسٹس ہے، یا جو بھی ہے، وہ ہم میں سے ہر شخص میں فرعونیت کی جراثیم ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. دین کو ہم اپنے دماغ کے حساب سے سمجھتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں، کوئی نیک اعمال جو بھی جس کو آپ عبادت کہتے ہیں، یہ دراصل آپ کی خواہشات ہیں. ہم دین کے تابع نہیں ہیں. ہم نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، جو مرضی آئے کرے. میں آپ کو گھر میں مثال دیتا رہتا ہوں. میری درس جو ہے عورتیں بھی سنتی ہوں گی، کیونکہ بین الاقوامی طور پہ یہ جا رہا ہے. تو میں جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، جو کسی کی بیوی ہیں، تو وہ یہ بیویاں اپنی مرضی کو دیکھ لیں کہ یہ اپنی خواہش کے مطابق ہی شوہر سے سلوک کرتی ہیں. جب مرضی ہوتی ہے
راضی ہوتی ہیں، جب مرضی ہوتی ہے ناراض ہو جاتی ہے، شرعی عذر کے بغیر۔ مرضی کی بات ہے، لیکن شریعت تو ہمیں ایسا نہیں کہتی۔ خاوند کے بیوی یعنی خاوند کے بڑے حقوق ہیں، لیکن نہیں۔ اب یہ میں بیان بھی کر رہا ہوں نا، لیکن وہ فرعونیت کے جراثیم اپنی جگہ ہیں۔ کوئی عورت، کوئی خاتون خانہ اپنی فرعونیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت وسیع، یہ ساری امت کا مسئلہ ہے، یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ میاں جو ہے، یہ جنس کا تو بس مرد اور عورت جنس ہے، اصل میں تو وہ ہم اپنے نفس کے تابع دار ہیں، بس تابع دار خان۔ نفس جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے موڈ کو دیکھ لیں، کب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، میاں کا یا بیوی کا، یہ ان کی مرضی ہے، اپنے اپنی ترجیحات ہیں موڈ اچھا ہونے کی یا خراب ہونے کی۔ میرا تو موڈ خراب ہے، مجھ سے بات مت کرو۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں، یہ فرعون، اس میں دیکھیں، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ 5-6 واقعات جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ بالکل ریئر ہے۔ پہلے واقعات میں تو جو تھے، تو پیغمبر تھا، پھر قوم کو مخاطب کر کے کہتا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ واعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہاں پہ یہ ہے ہی نہیں بات، یعنی یہ ایک قسم کا نچوڑ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام واقعات کا ایک نچوڑ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے ان تمام واقعات میں، اس میں وہ بہت واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ، میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ مضمون بیان کرنے میں۔ آپ ترجمہ پہلے آپ نے اگر غور نہیں کیا، اس کے بعد آپ ذرا غور کریں اس ترجمے پہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ اب یہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ آپ کوئی بھی داعی الحق کو رکھ لیں، اور فرعون کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، تو تب آپ کو تھوڑی سی، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی اس واقعے کی۔ فرعون کی جگہ اپنی شخصیت کو رکھیں کہ وہ کسی کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہماری کیفیت یہی ہے، ہم نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، نہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں پھر آپ مطلب یہ اس کو دیکھیں اس طریقے سے، داعی الحق موسیٰ یا کوئی بھی، آج کوئی بھی آپ کو دعوت حق دے رہا ہے تو وہ اس کی بات سنیں، یعنی وہ پیغمبر کی جگہ داعی الحق، مومن داعی الحق، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ واضح دلائل، آیات نا، واضح دلائل تو موجود ہیں سامنے کرام، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، میں نے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھجوایا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے پیروی کی فرعون کی حکم کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور اس کا حکم ٹھیک نہیں تھا، وہ ہدایت پر نہیں تھا، تو ہم تو ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، ہم فرعون اور اس کے لشکریوں کے مانند ہیں، ہمیں ہدایت پسند نہیں ہے۔ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں، یہ درس ہمارے پڑھے میں، کوئی بھی درس مدرس، اس کے آپ کو اس کو دیکھ لیں اور کسی بھی فضول پوسٹوں کو دیکھ لیں، وہ تو لاکھوں کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ امیتابھ بچن کے، جو انڈیا کا، شاہ رخ خان کے کروڑوں میں فالوورز ہیں۔ وہ جس نے شاہ رخ، وہ جس نے ہندو مشرکہ عورت سے شادی کی ہوئی، اس کی کروڑوں، ہم مسلمان بھی ہیں اس میں۔ تو بہرحال یہ کیا امیتابھ بچن کے فالوورز میں یا شاہ رخ خان کے فالوورز میں کیا مسلمان کوئی نہیں ہے؟ سارے ہندو ہیں؟ نہیں، مسلمان ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، میں نے تو گنے نہیں ہے، لیکن یہ تو سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کی پیروی کر رہے ہیں اور باطل کے پیچھے جا رہے ہیں۔ خیر، میں آپ کو یہ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یقدم قومہ، اب انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں،
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صرف 2 آیات میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے بھیجا، پہلی آیت میں یہ رسول بن کے آئے، داعی بن کے آئے۔ اب فرعون کس کے پاس آئے؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ تو فرعون تو انہوں نے پیغمبر کا بات نہیں مانی، ہم جیسے پیغمبر کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی فرق تو نہیں ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ کی دعوت نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی دعوت ہے کیا۔ اچھا، پھر اب یہ 2 آیات ہیں، باقی تو مطلب کافی تفصیلی تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت تمام واقعات گزر چکے ہیں، لیکن یہاں بس 2 آیات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے داعی کو بھجوایا انسان کی طرف، اور جو فرعون صفت انسان تھا اس نے اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ اب انجام بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 98 میں، یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جائے گا، آگ میں لے جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک مضمون یہ ہے کہ جس نے پیغمبر کی بات نہ مانی اور باطل کی اتباع کی وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہاں یہ سبق ہمیں مل رہا ہے۔ فرعون اگر بات مان لیتا، یہ ایمان لے آتا، جو کہ موت کے نزع کے وقت میں جب وہ ڈوبنے لگا تو اس میں آواز لگائی آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اگر وہ اس وقت سے پہلے، موت کے وقت سے پہلے وہ قبول کر لیتا تو وہ آگ میں نہ جاتا۔ اصل میں دیکھیں اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ ہمیں تو آگ اور جہنم پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو یقین ہوتا تو پھر مان لیتے۔ دیکھیں یقین سے ہی بات بنتی ہے۔ انسان، میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان صرف وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین حاصل ہو، یقین نہ ہو تو یہ وہ کام نہیں کرتا۔ جب یقین نہ ہو تو کوئی کام بھی انسان نہیں کرتا۔ غیر ضروری کام ہم نہیں کرتے، بنا ضرورت کے کام ہم نہیں کرتے، اور جس بات پر ہمیں یقین نہ ہو وہ بھی نہیں کرتے۔ اس بات پہ ذرا آپ غور کریں نا، یہ عام سادی سی بات ہے۔ اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ ہر ایک کام ایک ضرورت، خواہ جائز ہو یا ناجائز، اس کے تحت کرتے ہیں۔ پھر ضرورت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ نیت بناتے ہیں، ارادہ بناتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں۔ وہ کام اچھا ہو یا برا، بات اس سے نہیں، یعنی وہ بات ایک الگ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو برے کام کر رہے ہیں، اور یعنی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، دنیا پر دھوکہ کھا لیا ہے کہ یہ اصل ہے۔ اب یہ جب اصل ہے تو اس کی کامیابی اور ناکامی آپ کی نظر میں کوئی وزن رکھتی ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کی مال و دولت، یہ وہ، اس کی کامیابی آپ کے نظر میں اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی یہ نہ ہونا آپ کی نظر میں یہ ناکامی ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لیں نا، بھئی وہ فلاں شخص تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ میرے اپنے ساتھی جو ہیں وہ اس میں سے جو ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، وہ اس میں سے بعض ڈاکٹر بن گئے اور بڑا مال دولت بنا لیا۔ تو میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی وہ نہیں کر رہا، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ تو بے شمار ہے، لیکن مادے کو تو اہمیت نہیں دینی چاہیے نا۔ تو لوگ جو مادے کو اہمیت دیتے ہیں تو ان کی نظر میں مادہ جو ہے وہ اصل ہوتا ہے،
بہرحال ابھی یہ بات چیت جاری ہے، لیکن میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ بئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بئس الرفد المرفود، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی، جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔